السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد سلیمان۔ آج ہم کلاس 8 چیپٹر 1 پڑھیں گے، جس کا ٹائٹل ہے دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک حج ادا کیا، اور اس موقع پر آپ نے ایک تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے نے دنیا بھر کے انسانوں، نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کی عملی زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے ہم ووکیبلری لسٹ پڑھیں گے، اور اس چیپٹر کے حوالے سے 2 اہم پہلو اس کو ڈسکس کریں گے، جو کہ پہلا ہے بیفور مائیگریشن ٹو مدینہ، ٹیچنگ آف دا ہولی پروفٹ ٹو دا پیپل آف قریش۔ قریش کے لوگوں کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور تبلیغ مدینہ ہجرت سے پہلے، اور جو دوسری بات ہے اور دوسرا پہلو ہے وہ ہے دا لاسٹ سرمن، خطبہ حجۃ الوداع۔ ان دونوں پہلو پر ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ اب ہم ووکیبلری لسٹ کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ووکیبلری لسٹ ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گی اس چیپٹر کو سمجھنے میں۔ جو پہلا لفظ ہے وہ ہے بٹر، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہیٹفل، ہارش، جس کا مطلب ہے سخت یا نفرت آمیز۔ جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے ایگنی، ایکسٹریم پین، شدید تکلیف۔ دا تھرڈ فیئرس، ایکسیڈنگلی وائلنٹ، غضبناک۔ آف اسپرنگ، ڈسینڈنٹس، اولاد۔ نمبر 5 ہے انسیسٹرز، فور فادر، آبا و اجداد۔ چیڈل، پراپرٹی، جائیداد یا اثاثہ۔ نمبر 7 پر ہے سپیریئر، اٹ مینس ہائر ان اسٹیٹس اور رینک، اعلیٰ یا بلند مرتبہ۔ اینڈ نمبر 8 گائیڈنس، کاؤنسلنگ، رہنمائی۔ ہم اپنے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم، the prophet of Islam, was born in 571 AD at مکہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ He belonged to the noble family of قریش۔ آپ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ Our holy prophet, peace be upon him, is the last of the prophets۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر نبی تھے، جس کے لیے خاتم النبیین کہا گیا۔ The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God۔ قریش کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک خدا میں نہیں مانتے تھے۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم asked the Quraysh not to worship their false god۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کرے۔ He told them that he was prophet of God۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آپ خدا کے نبی ہیں۔ And asked them to worship the one and the only true God۔ اور لوگوں سے کہا کہ اس ایک سچے خدا کی عبادت کریں۔ Most of them refused to accept Islam۔ بہت سے لوگوں نے اسلام ماننے سے انکار کر دیا۔ They thought that، ان کو لگا by preaching Islam he was against their gods and their ancestors۔ ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو اسلام کی تبلیغ ہے وہ ان کے خداؤں، دیوتاؤں اور ان کے آباء و اجداد کے خلاف ہے۔ چنانچہ they opposed this new faith and their bitter opposition caused the Prophet peace be upon him much agony and a lot of trouble۔ انہوں نے اس نئے عقیدے کی بھرپور مخالفت کی، اور ان کی یہ سخت مخالفت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بہت تکلیف اور صدمے کا باعث بنی۔ Their opposition to Islam became so fierce and terrible۔ ان کی جو مخالفت تھی
وہ بہت سخت اور تکلیف دہ تھی. That he had to ask the believers to migrate مدینہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماننے والوں کو کہنا پڑا کہ وہ مدینے ہجرت کر لے. یعنی انہوں نے اس قدر تکلیف اور غم اور صدمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ مدینہ ہجرت کرے. چنانچہ in 62 AD the Prophet peace be upon him himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr migrated to Medina. 622 عیسوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وفادار دوست کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated to مدینہ ہجرت کر گئے. This event is known in history as the Hijra. اور یہ موقع جو ہے تاریخ میں ہجرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے. In Medina, the Prophet peace be upon him founded an Islamic society. مدینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلامی معاشرے کا قیام کیا. Based on 3 principles, جس کے 3 بنیادی اصول تھے. نمبر 1 that all power belongs to God، کہ تمام طاقت اور بادشاہی صرف اللہ کی ہے. نمبر 2 محمد peace be upon him is his prophet، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. and all Muslims are brothers to one another، اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ 3 بنیادی اصول آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں ان کے قیام کیا. He raised women from status of chattel to complete legal equality with men. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو مردوں کے برابر قانونی جو مردوں کا حق تھا اس حساب سے عورتوں کو بھی جائیداد میں حصہ دیا. He made people to live with faith, sincerity and honest dealing. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے تنقید کی کہ وہ faith, sincerity and honest، کہ وہ اخلاص، ایمانداری اور یقین کے ساتھ آپس میں لین دین کرے. And for the first time in history، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ made universal human brotherhood a fact and principle of common law، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عالمی بھائی چارے کو فروغ دیا گیا. His support and guide in all that work was the Quran، اور یہ تمام باتیں قرآن کے سپورٹ اور ان کی رہنمائی کی وجہ سے عمل میں آئی. In the 10th year of Hijra، ہجرت کے 10ویں سال، the Prophet together with his followers went to perform Hajj at Makkah، اپنے ماننے والوں کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے گئے. On this historic occasion، اور اس تاریخی موقع پر he addressed a very large gathering of Muslims on Arafat، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے مقام پر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کیا. This address proved to be his last Hajj sermon، اور یہ خطاب جو ہے آپ کا آخری خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع ثابت ہوا. In this sermon، اس خطبے میں he once again repeated، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات دوبارہ دہرائی، the message of Islam، جو کہ اسلام کا پیغام تھا. He said، آپ نے کہا there is no God except Allah، کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ جل شانہ کے. He is the only God، وہ وحدہ لا شریک ہے. None shares his authority and power، اس کی طاقت اور قوت میں کوئی شریک نہیں. He fulfilled his promise and helped his prophet against the forces of evil، اللہ نے اپنے پیغمبر اپنے نبی کی مدد کی ان تمام شیطانی قوتوں کے مقابلے میں، اور اپنا وعدہ سچ کر دکھایا.
یعنی اللہ نے جو پیغمبر علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ہوا، اور جو شیطانی قوتیں تھیں وہ ہار گئی اور آپ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی۔ او پیپل، اے لوگو، لسن ٹو می کیئرفلی، مجھے غور سے سنو۔ We may not have the opportunity to meet again in such an assembly after today. شاید ہمیں اس بڑی گیدرنگ میں دوبارہ ملنے کا موقع نہ ملے۔ He quoted a verse from the Holy Quran. آپ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی and said، اور کہا، اللہ says، اللہ نے فرمایا، O mankind، اے انسانوں، we created you from a male and a female. ہم نے انسان کی تخلیق کی ایک مرد سے اور ایک عورت سے، نر اور مادہ سے، and made you into tribes، اور آپ کو قبیلوں میں، and nations، اور قوموں میں، so as to be known one from other، آپ کو قبیلے اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو جان سکیں۔ And in the eyes of Allah، اور اللہ کی نظر میں، the most righteous is the most honorable among you، سب سے زیادہ جو عزت والا ہے، جو مرتبے والا ہے، وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ In the light of this verse، اس آیت کی روشنی میں، no Arab is superior to a non-Arab، کوئی عرب جو ہے وہ غیر عرب پر فوقیت نہیں رکھتا۔ nor is a white man in any way better than a black man، اور جو سفید ہے وہ کسی کالے پر برتر نہیں ہے۔ only the goodness of a person makes him superior to others، صرف انسان کی اچھائی جو ہے وہ دوسروں پر فوقیت کر سکتی ہے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ دوسروں پر افضل ہے۔ The whole of humanity is the offspring of Adam، جو تمام انسانیت ہے، جو تمام انسان ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ And Adam was created from dust، اور ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth، میں اسی لیے اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں اس تمام طاقت اور قوت کو جو رشتے اور دولت کی بنیاد پر بنی ہے۔ He further said، آپ نے مزید کہا، O people، اے لوگو، a Muslim is another Muslim's brother، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ And all the Muslims are brothers among themselves، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ Finally he said، اور آخر میں کہا، I have given you the message of Allah، میں نے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ I am leaving among you a thing، میں آپ کے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، which will guide you، جو آپ کی رہنمائی کرے گی۔ If you act according to it، اگر آپ اس کے مطابق عمل کریں گے، you will never go wrong، تو آپ کبھی غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ This is the holy book of Allah، اور یہ جو چیز میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ قرآن مجید ہے۔ Although the Prophet peace be upon him is no more with us، اگرچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان نہیں، we have the Quran to give us guidance، مگر ہمارے پاس قرآن ہے جو کہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ We should read it daily، ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، and try to understand what it teaches، اور سمجھنا چاہیے اس کی تعلیمات کو۔ If we make a habit of acting according to its teaching، اگر ہم اپنی عادت بنا لیں گے قرآن کی تعلیمات کے مطابق، we will very soon achieve، تو ہم بہت جلد حاصل کر لیں گے our former greatness in the world، ہماری جو سابقہ عظمت تھی، جو برتری تھی دنیا میں، ہم وہ بہت جلد حاصل کر لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، آپ اسے بغور سنیے اور اس کی ریڈنگ کیجئے۔ ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ۔ کہا جاتا ہے a reader is a good reader is a good
student